الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے زہد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زہد کسے کہتے ہیں۔ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے زہد و تقوی، پرہیزگاری اور دیگر چیزوں میں، تو آج ہم اس کی تعریف بیان کریں گے، بلکہ اس کے متعلق پہلے بزرگان دین کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، دنیا سے اعراض کرنا یہ نہیں کہ تو غیر لطیف چیز کھائے اور عبا پہنے، بلکہ زہد یہ ہے کہ تو اپنی امیدوں کو چھوٹا اور کم کر دے۔ یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زہد یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف دیکھے تو اس طرح دیکھے کہ ایک زوال پذیر چیز ہے، تاکہ تمہاری نگاہوں میں دنیا حقیر ہو اور تمہارے لیے اس سے اعراض کرنا آسان ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فقر کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نام زہد ہے۔ حضرت عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، درہم و دینار ترک کر دینے کا نام زہد ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر اس چیز کو ترک کر دینے کا نام زہد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف مشغولیت سے روکے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بغض کا نام زہد ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زہد 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1، ترک حرام، فرمایا یہ عوام کا زہد ہے۔ نمبر 2، حلال چیزوں میں سے فضول چیزوں کا ترک کرنا، یہ خاص لوگوں کا زہد ہے۔ نمبر 3، ان تمام چیزوں کا ترک کر دینا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھڑا کر اپنی طرف مشغول رکھتی ہیں، فرمایا یہ عارفین کا زہد ہے۔ یہ بزرگان دین نے زہد کی تعریف کی ہے۔ اب آئیے ذرا سا غور کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم نے سب سے پہلے ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا، فرمایا دنیا کی اغراض یعنی مقاصد کرنا، غیر لطیف چیز نہ کھانا، عبا پہننا، فرمایا یہ زہد نہیں ہے، بلکہ زہد یہ ہے کہ اپنی امیدوں کو چھوٹا کر دے، کم کر دے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان دنیا کے ساتھ امیدیں لگاتا ہے، مال و دولت، عہدہ، منصب، جائیداد، دیگر چیزیں، ہر چیز کی امید ہے نا، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے منصب مل جائے، مجھے اتنا مال مل جائے، مجھے اتنی دولت مل جائے، مجھے اتنی جائیداد مل جائے، یہ تمام چیزیں یعنی یہ امیدیں لگاتا۔ فرمایا زہد یہ نہیں کہ تم عبا پہن لو، زہد یہ نہیں کہ تم کچھ چیزیں کھانے کی چھوڑ دو، غیر لطیف چیزیں چھوڑ دو، زہد یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات کو چھوٹا اور کم کر دو، یعنی دنیا تمہاری نظر میں حقیر ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بان کی چارپائی پر آرام فرمائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر اس بان کے نشان پڑ گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔
سرکار نے پوچھا عمر کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچ رہا ہوں کہ دنیاوی بادشاہ بڑے بڑے نرم گداز گدوں پر، ریشمین چادروں والے گدوں پر آرام سے سوتے ہیں، اور شہنشاہ کون و مکاں اس بان کی چارپائی پر اس طرح آرام فرما ہے کہ اس کے نشان آپ کے جسم مبارک پر پڑ گئے۔ اب سنیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ فرمایا عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے ہو؟ غور کیجئے، دنیا ان کے لیے، آخرت ہمارے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو جو کچھ دینا تھا دنیا میں دے دیا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ مت سمجھو دوسروں کو دیکھ کر، اغیار کے عیش و آرام، سکون کو، تمام چیزوں کو دیکھ کر مت سوچو کہ اللہ نے ان کو کتنا سکون دے دیا، اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دے دی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج انسان یہی سوچتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا جی اس دنیا میں کافر تو بہت آرام سے ہیں، بڑے سکون سے ہیں، جبکہ مسلمان پریشان ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف میں اس کا جواب موجود ہے۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب دیکھیں قید خانے میں پابندی ہوتی ہے نا، یہاں نہیں جانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ ساری پابندیاں ہیں نا، اور جنت میں کسی قسم کی پابندی نہیں۔ اب آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں، کافروں کے لیے دنیا میں کوئی پابندی نہیں ہے، حرام حلال کی ان کو کوئی تمیز نہیں ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں، شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہر غلط کام کرتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، تو ان کے لیے تو جنت ہے۔ مسلمانوں کے لیے پابندی ہے، حرام کی طرف نہیں جانا ہے، حرام کا لقمہ نہیں کھانا ہے، حرام کی طرف نہیں دیکھنا ہے، حرام راستے کی طرف نہیں جانا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت چغلی نہیں کھانی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ یہ ساری پابندیاں مسلمانوں کے لیے کیوں؟ اس لیے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اور پھر ایک بڑی پیاری بات کسی نے کہی، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی کافر آرام سے ہیں، ان کے لیے بڑا سکون ہے، مسلمان پریشان ہے، بڑی پیاری بات کہی جو سننے اور یاد رکھنے کے قابل۔ اور ان کا دیکھو جانوروں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، جو بے عقل ہے نا، جن کے پاس عقل نہیں ہے، جو حیوان ناطق نہیں ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جانوروں پر کوئی پابندی ہے کہ شراب نہیں پی سکتے؟ کیا ان پر زنا کی، جھوٹ کی، غیبت کی اور دیگر چیزوں کی پابندی ہے؟ جانور ہے، بے عقل ہے، پابندی تو صاحب عقل پر ہوتی ہے، پابندی تو سمجھدار پر ہوتی ہے، پابندی تو صاحب فہم و فراست پر ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے ان پر اسی لیے پابندی نہیں ہے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، وہ کچھ مانتے ہی نہیں، وہ تو بالکل جانوروں کی طرح۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل واولئک ھم الغافلون، یہ تو جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح ہے۔ قرآن کی آیت موجود ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ کون ہے وہ؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل واولئک ھم الغافلون، وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ بہت زیادہ گمراہی میں۔ آپ دیکھیں تو اگر پابندی لگی ہے تو ہمارے فائدے کے لیے، اگر پابندی لگی ہے تو ہمیں انسان بنانے کے لیے، اگر پابندی لگی ہے تو انسان کو انسانیت کا مقام دلانے کے لیے، تو یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر پابندی ہے، ان پر پابندی نہیں۔ اور یہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان کو چین، سکون نہیں، قلبی سکون ان کو حاصل نہیں، خوشی ان کو دائمی حاصل نہیں، جبکہ ان تمام پابندیوں میں جو مسلمان رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
احکامات کی پابندی کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، منع کر دیا، وہ ان سے رک جاتا ہے۔ اسی میں سکون ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں امن ہے، اور اسی میں قلبی سکون اسے میسر آتا ہے۔ تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، تو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اب آئیے آگے چلیں۔ حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف دیکھے تو اس طرح دیکھے کہ یہ ایک زوال پذیر چیز ہے، تاکہ دنیا تمہاری نگاہوں میں حقیر ہو، تم اس سے اعراض کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ جو چیز نگاہ سے اتر جائے، دل سے اتر جائے، تو پھر انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور جو چیز آپ کے دل میں اتر جائے، جس کو آپ پسند کریں، جس کو آپ اچھی نگاہ سے دیکھیں، تو آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت ابن جلا یہی فرما رہے ہیں کہ دنیا کی طرف دیکھو لیکن ذلیل حقیر شے سمجھ کر، تاکہ تمہاری توجہ اس پر نہ ہو، تم اس کے حصول کی کوشش نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقر کی محبت، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نام زہد ہے، یعنی فقر و فاقہ آدمی اختیار کرے اور اس کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، خالق کائنات اس کے توکل کو، اس کے بھروسے کو، اس کی امید کو ضائع نہیں فرماتا، بے شمار نعمتیں اور اس کے ساتھ رحمتیں اور اس کے ساتھ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبد الواحد ابن زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے درہم و دینار کو ترک کر دینے کا نام زہد ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں مال و دولت ہمیں ملے، پیسہ ملے، درہم و دینار ملے۔ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی تشریف فرما ہیں، بادشاہ وقت کی طرف سے 1000 دینار یا اشرفیاں جو بھی اس زمانے میں تھیں، اس کی تھیلی پیش کی گئی۔ یہ بادشاہ وقت نے 1000 دینار بھیجے ہیں، آپ نے اپنے سامنے رکھی۔ ایک درویش وہاں موجود تھا، اس نے دیکھا، کہا بابا نظام الدین، بادشاہ نے جو نذرانہ بھیجا ہے آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، یعنی یہ آدھی اشرفیاں یا دینار جو بھی ہیں، اب 1000 بھیجی تھی نا، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 500 آپ لے لیں اور 500 مجھے دے دیں۔ اب سنیں سلطان المشائخ کا جواب، فرمایا بابا آدھا آدھا نہیں، یہ سب تیرا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوری تھیلی اٹھا کر اسی وقت آپ نے درویش کو دے دی۔ یہ ہے زہد، یہ ہے زہد۔ حضرت عبد الواحد ابن زید یہی فرما رہے ہیں، درہم و دینار کو ترک کر دینے کا نام زہد ہے۔ مال و دولت کو ترک کر دیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھیج دیا۔ لنگر پک رہا ہے، فقراء مساکین غربا آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن حضرت کے خزانے میں، ان کے لنگر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بغض کا نام زہد ہے، یعنی ان سے نفرت ہو، دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے۔ اور جب نفرت ہوگی تو انسان ان کے حصول کی کوشش نہیں کرے، جب محبت ہوگی تبھی وہ کوشش کرے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زہد 3 طرح کا ہے۔ اول ترک حرام، یہ عوام کا زہد ہے، یعنی جو چیزیں حرام ہیں نا بس ان سے بچ گئے، باقی حلال جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ عوام کا زہد۔ نمبر 2، حلال چیزوں میں سے فضول چیزوں کا ترک کر دینا، یہ خاص لوگوں کا زہد۔ اب آپ دیکھیں نا حلال چیزیں کتنی ہیں، لیکن اس میں فضول چیزیں بھی بہت، یعنی بہت سا کھانا جو ہم کھا لیتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوازمات، بہت ساری چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم کھانے کے علاوہ بھی کھاتے ہیں، صبح و شام کھاتے ہیں۔ تو کہا ان فضول چیزوں کا ترک کر دینا یہ خاص لوگوں کا زہد، اور اس سے بڑھ کر تیسری قسم ان تمام چیزوں کا ترک کر دینا
جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھڑا کر اپنی طرف مشغول رکھے، فرمایا یہ عارفین کا زہد، عارفین کا بڑا مقام ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صرف حلال ہے یا یہ صرف حرام ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یا فضول ہے تو اسے چھوڑ دیا، نہیں، صرف حرام یا فضول کی وجہ سے نہیں، ہر اس چیز کو ترک کر دیا جو اللہ کی طرف جانے سے روک دے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے یہ عارفین کا زہد۔ تب آپ نے سمجھ لیا کہ زہد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے صدقے میں، ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہمیں زہد عطا فرمائے، بلکہ زہد تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک ادنا سا ذرہ ہمیں عطا فرما دے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب۔ اصل زہد انہی بزرگان دین اولیاء کاملین کا تھا، جنہوں نے نہ صرف حرام کو ترک کیا، نہ صرف فضول چیزوں کو ترک کیا، بلکہ ہر اس چیز کو ترک کر دیا جو اللہ کی طرف جانے سے روکے، جو اللہ کے ذکر میں مشغولیت سے روکے، جو خشوع اور خضوع سے روکے، جو اس کے قرب سے روکے، ہر اس چیز کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا، اور جب اللہ کا قرب ان کو حاصل ہو گیا، پھر ان کا مقام یہ ہو گیا کہ جو ان کی محفل میں بیٹھ گیا وہ بھی رب سے قریب ہو گیا، جس نے ان کے چہرے کو دیکھ لیا وہ بھی رب سے قریب ہو گیا، جس نے ان کے ارشادات پر عمل کر لیا وہ بھی رب سے قریب ہو گیا، جو ان کے مزار پر پہنچ گیا وہ بھی رب سے قریب۔ یہ ہے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی شان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی محبت، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔